سب سے پہلے تو ہمیں ایک عام آدمی کو یہ سمجھانا ہے سادہ سی زبان میں کہ الیکشن میں کیا ہوا۔ مختصراً ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 75 سالوں میں جس ادارے کا جو کام تھا اس نے تو وہ کیا نہیں۔ اب وہ ادارہ 75 سال سے الیکشن کروا رہا ہے اور الیکشن کر رہا ہے، سیاست کروا رہا ہے اور سیاست کر رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی منظم سیاسی جماعت ہے۔ اب یہ وہ ادارے ہیں جو اپنا کام چھوڑ کر کام یہی کرتے ہیں، بے فارم، 47 فارم، 45 فارم، اور پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پھر پولٹری فارم۔ تو 75 سال سے ان کو انہی فارموں کے اندر 2 نمبریاں کرنے کا پتہ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کسی دوسری چیز کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی کیا ضروریات ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ وہ صرف اپنی ذات کے حد تک رہتے ہیں اور فارمز کے اندر 2 نمبریاں کرتے ہیں۔ چنانچہ فراڈ حسن فراڈ ہو یا فراڈ چودھری ہو، ہر طریقے سے انہوں نے عمران خان کے دور میں الیکٹرانکس ووٹنگ مشین کو روکنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہیں پر عمران خان کا ان کے ساتھ سب سے پہلا اختلاف ہوا تھا۔ پھر انہوں نے بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹنگ کا حق دینے سے منع کیا تھا، کیونکہ ان پاکستانیوں کو یا ان جگہوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پر RO، اپنے پریزائڈنگ آفیسر، اس طرح کے اپنے لوگ بیچ کے رات کو 2 بجے 4 بجے وہاں پر ووٹنگ کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں سے موسٹلی ووٹنگ آن لائن ہوگی، جس کو مینج کرنا پھر ان کے لیے مشکل۔ چنانچہ انہوں نے بیرون ملک پاکستانیوں کو یہ حق دینے سے انکار کیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے پرزے بھی ڈیلے کر دیے۔ ہوتا یہ کہ ہر بار الیکشن میں گدوں کی ریس میں یہ اپنے خچر بھیج کر اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ کہیں سے بیچ میں زخمی گھوڑا گھس گیا اور لوگوں نے اس زخمی گھوڑے کو پہچان لیا۔ چنانچہ نتائج کچھ اس طرح آئے کہ جس کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے پلان اس حساب سے کیا تھا کہ کہاں پر لوگ زیادہ نکلیں گے اور کہاں پہ لوگ کم نکلیں گے۔ تمام پلاننگ اسی حساب سے تھی۔ تو جہاں پر ان کا یہ پلان تھا کہ یہاں پہ لوگ کم نکلیں، وہاں پر لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے پولنگ اسٹیشنز کو دور دور رکھا گیا، ان کے ووٹوں کو ڈیوائڈ کیا گیا، وہاں پر لوگوں کو اٹھایا گیا، وہاں پر مسائل پیدا کیے گئے، ووٹنگ کے اندر ایشو کھڑے کیے گئے، وہاں پر فون بند کیے گئے اور بلاکیج کروا کے کوشش کی گئی کہ یہاں پر لوگ کسی طریقے سے کم ووٹ ڈالیں، کیونکہ پلان یہ تھا کہ یہاں پر کم لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور دوسری جگہ یہ پلان تھا کہ وہاں پر لوگ زیادہ ووٹ ڈالیں گے۔ تو اس حساب سے انہوں نے سیٹیں تقسیم کی تھیں کہ 40-50 سیٹیں اس پارٹی کو دے دیں جو ان کو اچھی نہیں لگتی، اور تقریباً 100 سے اوپر سیٹیں اس پارٹی کو دے دیں جس کے یہ تھوڑا حق میں ہے، اور بیچ میں وہ 40-50 سیٹوں والی کوئی اور پارٹی بھی ڈال کر اپنا کام چلا لے، تاکہ دنیا کو دکھانے کے لیے الیکشن بھی ہو جائیں اور اپنا کام چلانے کے لیے بھی بندوبست ہو جائے۔ دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی کو سمجھ لیں۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی حکومت میں اس لیے نہیں آ رہی کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت بہت خراب ہے۔ IMF کے بغیر تو یہ ملک کسی صورت بھی نہیں چلے گا۔ اقتصادی کونسل بنا کر تقریباً سارے اقتصادی انتظامات تو کوئی اور کر رہا ہے۔ چنانچہ حکومت میں آ کے ان کی سیاست کا کھجور نکل جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے سیاست کرنی ہے نجکاری کے خلاف۔ پیپلز پارٹی نے سیاست کرنی ہے پینشن کو کم کرنے اور پینشن کے بند ہونے کے خلاف۔ پیپلز پارٹی نے سیاست کرنی ہے لوگوں کو نوکری پہ رکھنے کے لیے، نہ کہ نوکریوں سے نکالنے کے لیے، جبکہ آئی ایم ایف آنے والے دنوں میں پینشنز کے اوپر سختیاں بڑھا رہا ہے، نجکاری کرنے کا کہہ رہا ہے، اور لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کی بھی بات کرے گا۔ تو پیپلز پارٹی کا تو اس سارے پروسیس کے اندر مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپل پارٹی بھی ذلت کا شکار ہوگی۔ اب یہ ساری چیزیں نواز شریف کو دکھائی دے رہی تھیں، اور نواز شریف کو معلوم پڑ گیا تھا کہ مجھے ہر روز پیپل پارٹی کے جوتے چاٹنے پڑیں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ پیپل پارٹی والوں نے اپنے جوتوں کے اوپر غلاظت بھی لگائی ہوئی ہے، تو اس نے جو پروفیشنل بوٹ چاٹ تھا، وہ جو پروفیشنل جیری بلوسم تھا جو کہتا ہے میں مانگنے نہیں آیا مگر کیا کروں کہ میری مجبوری ہے، تو اس تکے کو جہاں سے پانی کا پائپ پھٹا ہوا تھا وہاں پر پراپر کوئی ریپیئر لگانے کے بجائے انہوں نے وہاں پہ شہباز شریف کا تکا دے دیا۔ جس طرح عمران خان کے ساتھ دوسرا بڑا اختلاف وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں اس نے صحت کارڈ شروع کیے، جہاں اس کا ارادہ تھا تعلیم کارڈ شروع کرنے کا۔ یہ وہ عوامی اقدامات تھے جو عوامی فلاح کے اقدامات تھے جن سے وہ تیزی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا تھا، اور اب جو عمران خان کو ووٹ ملے ہیں اس کی بھی بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ اس قسم کی عوامی مقبولیت دیکھی تو ان کو یہ لگا کہ بھائی اس طرح تمہاری دکان بند ہو رہی ہے، چنانچہ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ہرے بھرے کھیتوں کے اندر خنزیر چھوڑ دیے۔ پھر مریم نواز بھی پنجاب کے اندر آنے کے فوراً بعد اسی قسم کے منصوبے شروع کرے گی، جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ پیپل پارٹی کا گندا موبائل استعمال کرے گی، اور جب ضرورت پڑے گی اسے ڈال ڈال کر آگ بھڑکاتی رہے گی۔ یوں مسلم لیگ نون کی سیاست بالکل ایسے ہی غرق ہو جائے گی جیسے عرب لیگ فلسطین کے مسئلے میں غرق ہوئی ہے۔ اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ عمران خان کر رہے ہیں، جس کو پیپلز پارٹی کی نیت کا بھی اندازہ ہے،
जिसको पीपल पार्टी के पीछे बैठे हुए हथरखों का भी अंदाज़ा है और जिसको ये भी पता है कि मुस्लिम लीग तबाही के धाने पे आ खड़ी हुई है। चुनाचे वो किसी के साथ चलने की बात नहीं कर रहा, वो किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं है, वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, जब ख़ास तौर पे उसे मालूम हो चुका है कि अवाम ने बहुत बड़ी अक्सरियत में उसे वोट दिया है कि 60-70 सीटें चुराने के बाद भी तकरीबन 100 के करीब नशस्तों से हासिल हैं और वो एक बहुत बड़ी अपोजिशन है जिसको नज़रअंदाज करना आने वाले दिनों में तकरीबन नामुमकिन होगा। तो मुख्तसरन आप यूँ समझ लें कि मुस्लिम लीग नून की खोती इस वक्त गड्ढे में गिर चुकी है, जहाँ से उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और सब मिलकर उसका तमाशा देखेंगे। अब आप खुद सोचें कि 3 बार का वज़ीर आज़म किस जिल्लत के साथ ज़मीन बुर्द हो रहा है और हम सब के सामने इबरत की एक बहुत बड़ी मिसाल बन रहा है। हमें इससे सीख कर अपने इज्तिमाई और इनफरादी अमाल की इस्लाह करनी चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।